السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 62۔ ایک بہت اہم نصیحت کی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ عورت کسی غیر مرد کی جھولی میں اس وقت گرتی ہے جب اس کے اپنے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو رضائی ماں محبت نہیں دیتی۔ اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو بیٹی کے حالات سے بے خبر رہتی ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو اولاد کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، یا ان پڑھ ماں بات بات میں بیٹی کو ڈانٹتی ہے جبکہ بیٹوں کی ہر بات مانتی ہے، یا بیٹی کو ہر چھوٹی سی غلطی پر کوسنے دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹی ماں کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، یا پھر ماں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹیلی فون کال پر غیر محرم مرد کو اس کی بیٹی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یا قریب کے غیر محرم مردوں کو اور لڑکوں کو اکیلی لڑکی سے معاشقہ بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، یا خاوند بیوی کو محبت نہیں دے پاتا، وہ محبت کی بھوکی غیر محرم کی میٹھی آواز پر قربان ہو جاتی ہے، یا خاوند گھر سے دور رہتا ہے اور بیوی غیر مرد کے چکر میں پھنس جاتی ہے، یا خاوند کا رویہ بیوی کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، لہذا بیوی کو جہاں سے کھینچ پڑے وہیں وہ کھینچی چلی جاتی ہے، یا عورت کو اکیلا باہر جانے کی کھلی اجازت ہوتی ہے، خرید و فروخت کے لیے بازار جاتی ہے اور غیر مرد سے آشنائی کا موقع نکل آتا ہے، یا لڑکی اسکول کالج اکیلی جاتی ہے یا سہیلی کے ساتھ جاتی ہے اور راستے میں غیر محرم لڑکے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ایسی تمام صورتحال میں پہلا قصور گھر والوں کا ہوتا ہے، پہلا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ لڑکی یا عورت کو غیر محرم کی طرف مائل ہونے کا موقع ہی کیوں دیتے ہیں۔ دوسرا قصور غیر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے عورت یا لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ تیسرا قصور عورت یا لڑکی کا اپنا ہوتا ہے کہ اگرچہ حالات ناسازگار صحیح مگر وہ غیر محرم کے قریب کیوں آتی ہے، اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے اور زندگی بھر کی بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پہ سجاتی ہے۔ جہاں قصور دوسروں کا ہوتا ہے وہاں اپنا بھی ہوتا ہے۔ بہت اہم بات عرض کرتا ہوں، جو لڑکیاں جو عورتیں اپنی عزت اور ناموس کی قیمت و قدر اور قیمت جانتی ہیں، وہ لاکھوں پریشانیوں کے باوجود غیر محرم مرد کی طرف بال برابر بھی متوجہ نہیں ہوتی، نہیں کسی کے قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالی اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نے اہم باتیں عرض کر دی کہ جتنے بھی یہ زنا کے دروازے ہیں ان زنا کے دروازوں کو بند کیجئے۔ بچیاں اکیلے کالج جاتی ہیں، اچھا کبھی وہ جاتی ہیں جس رکشا میں، کبھی ڈرائیور کے ساتھ آنکھ مل جاتی ہے، ڈرائیور سے معاشقہ چلنے لگتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مستقل یہ مضمون لے کر میں چلا ہوں، زنا سے بچیے۔ اس کو اپنے بچوں کو ضرور سنائیے، اپنے بچوں کے سامنے روزانہ دین کی باتیں کیجیے تاکہ اس قسم کی چیزوں سے آدمی بچے۔ اسی طریقے پر گانا یہ زنا کا زینہ ہے، زنا کی سیڑھی ہے، موسیقی یہ بھی زنا کی سیڑھی ہے۔ اس پر مزید مضمون کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو،
اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور اے اللہ زنا کاریوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔